اگر خان کی بہنوں پہ کوئی شک کرے اور پھر اس طرح کی بات کرے کہ وہ اداروں کے لیے کام کر رہا ہے، تو جو اس پہ یہی بات کرتے اس کو اپنا کردار سے بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ کس طرح ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ ہے، ہم خان صاحب کے فیملی کے ساتھ ہے، اس کی بہنوں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، جس کا صرف یہی قصور ہے کہ عمران خان کے رشتہ دار ہے۔ تو ہم اس سے جس طرح کی کمپین چاہے بشرا بیوی کے خلاف ہو، چاہے علیمہ باجی کے خلاف ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے رویوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی میں اگر اس طرح کی رویے رہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ پارٹیوں میں اس کی مزید گنجائش ہے۔ اگلی سماعتوں میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ عمران خان کا پیغام نہیں دیں گی، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا نورین صاحبہ اگر دیں گی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کا پیغام آ جائے گا، چاہے علیمہ باجی کی طرف سے ہو، چاہے نورین باجی کی طرف سے ہو، چاہے کسی اور طریقے سے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ چاہے یہ جتنی بھی کوشش کرے پیغام آ جائے گا، باوجود اس کے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آپ اندازہ کر لیں کہ جب مشال یوسف زئی سے سیم صاحب کا تعلق خراب تھا تو دروازے بند تھے، جب تعلق بحال ہو گئے تو دروازے کھل گئے، تو لوگ پوچھنا چاہتے کہ کیا وجوہات۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کون چلاتا ہے، اگر آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا، جو اور ہماری ورکر کا سب سے بڑا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کو انصاف کے کٹہرے میں یقین کرے۔ میں نے جب کمپین چلائی میں نے قومی سیٹ کے لیے ووٹ نہیں مانگا، میں نے صوبائی سیٹ کے لیے ووٹ مانگا تھا کہ اللہ اس صوبے میں ہماری حکومت ہو، اور جس نے ہمارے ساتھ کیا ہم ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئے۔ اگر ہم اس کو صوبے میں انصاف کے کٹہرے میں لے کے آتے تو مجھے 100% یقین ہے کہ پنجاب میں یا یہاں اسلام آباد میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو جو بندہ وہ کرتا وہ 1000 دفعہ عمران خان کو ہم ناکام ہو گئے۔ ہم نے 9 مئی کی ہماری جو گھروں کی بھی عزتی ہوئی، ہمارے ورکرز کی بھی عزتی ہوئی، آج تک ہم ان کی، بلکہ ہماری حکومت میں اس کو نوازا گیا، اور جن لوگوں نے ریزسٹ کیا وہ آج بھی جو ہے در بدر کی ٹوکرے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقلی کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ عمران خان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے ان کی منتقلی کا آپ کے خیال میں؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان میں بھرپور احتجاج کریں گے اگر اس طرح کا فیصلہ ہوگا۔ یہ کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اس پہ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ حکومت اس طرح کی جو ہے غلطی نہیں کرے گا۔ کیا وجہ آپ لوگ اس پہ کیوں آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، کیوں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ وہ جو جیل ہے اس میں اس کی سیکیورٹی بھی ہے، اور اس کا جو پراپر جیل ہے، تو ضرورت کیا ہے کہ کس مقصد کے لیے کس وجوہات ہمیں بتایا جائے کہ کیوں اس کو جو ہے وہاں سے چپ کیا جا رہا ہے۔ کوئی سوال سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اعتماد میں نہیں، اور پی ٹی آئی کسی بھی فیصلے کے حق میں نہیں ہوگا، پی ٹی آئی اس کی بھرپور مخالفت کرے گا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ نے کہا ہے کہ علیمہ خان ایم آئی کے لیے کام کر رہی ہیں، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ یار میرے خیال ہے اس پہ کمنٹس نہ کرے تو اچھی بات ہے، وہ لوگ اس پہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھے کہ آج کل لوگوں میں شعور ہے، لوگوں میں سمجھ ہے، لوگوں میں ہے وہ ان سی چیزیں، انشاءاللہ ہمیں پارٹی کی مفاد پر کافی چیزوں پہ ہم خاموش رہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہماری صوبائی حکومت نے جو اسد قیصر صاحب کے بھائی اور شاہرام کے بھائی کو جس طرح اس کو ہٹایا، جس طرح اس کو تنگ کیا جاتا تھا، ان بیچاروں کا صرف گناہ یہ تھا کہ جب خان نے مجھے صوبائی صدر بنایا تو انہوں نے وہ جلسہ اس میں کوشش کی، بلکہ سیم صاحب نے افر بھی کی، انہوں نے پیسے لینے سے انکار کیا، اور اسی کا واحد جرم یہی تھا۔ اس کے بعد اس کو مسلسل تنگ کیا کہ جا رہا، اور بات پرفارمنس کی، اگر اس کی پرفارمنس پہ ہے، اگر وہ 0 ہے تو بعض لوگ مائنس ہے، تو پھر وہ بھی عمران خان کی رہائی کی تحریک کے حوالے سے کمنٹ کر دیجئے، کب تک انشاءاللہ تعالیٰ جیسی قیادت فیصلہ کرے گا۔ آج بھی ہم اس پہ ہے احتجاج کر رہے ہیں، ہم مختلف ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ نومبر میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کو احتجاجی تحریک شروع کرنے والے سے کوئی گائیڈ لائن ہے خان صاحب کی؟ صاحب کی گائیڈ لائن جس طرح آئے گی، آج بھی کچھ میسج اس کی طرف سے آئی ہے، لیکن مجھ تک نہیں پہنچی، انشاءاللہ جیسی وہ کہے گی انشاءاللہ اسی کا۔ کیا وجہ ہے کہ نئی جیل میں کیوں منتقل کر رہے ہیں؟ ان کا کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بے ایمان بے خاندان لوگ ہیں، ان کا کیا پتہ چلتا ہے؟ مریم کہتی ہے میرا دادا مالدار آدمی تھا، جو شہباز کہتا ہے میرا باپ غریب آدمی، تو پہلے پتہ لگاؤ کہ یہ خاندان ہے کہ نہیں۔ اگر ایک خاندان ہے تو پتہ لگاؤ دادا کون تھا، پھر یہ پتہ لگاؤ تھا مالدار تو نہیں تھا۔ ہم اتنے فارغ ان کی باتوں کے پیچھے گھومے۔ ان لوگوں نے جو بھی کرنا ہے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ عمران خان صرف ان کے سامنے ایک پاکستان کے لیے ایک ڈھال تھا، وہ ڈھال انشاءاللہ برقرار رہے گی۔ عمران خان کے ورکرز، عمران خان کی پارٹی، عمران خان کے جتنے بھی وفادار ہیں وہ پاکستان کو خراب نہیں ہونے دیں گی۔ ان کی باتوں پہ مت جائیں، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پسنی بندرگاہ کے حوالے سے انکشافات کیے گئے ہیں، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ تشویشناک بات۔ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ کیوں کہا تھا؟
کہ ہم نے باقی جنگوں میں ڈھال کسی کے لیے نہیں بننا. ہم پاکستان کی ڈھال ہے, پاکستانی خون پاکستان کے لیے بہے گا, اوروں کے لیے نہیں بہے گا. اور یہی بات وہ شاہد حسین سے اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ کام ہے. آپ پاکستان کو کیوں ایک لڑائی میں ڈال رہے ہیں؟ امریکہ نے کل کو اگر اس بیس سے اٹیک کرنا شروع کر دیا ایران کو, پاکستان کہاں جائے گا؟ ہمارا ہی خون بہے گا نا. نہیں بہانا اپنا خون ہم نے اور ملکوں کے لیے, بہت ہو گیا. شاہزانہ صاحبہ, عمران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کے حوالے سے اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں, اور علیمہ صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو بھی اس حوالے سے بتا دیا گیا ہے. آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کی منتقلی کی؟ ان کو اس وقت موت آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں کیوں ایک رپچر ہے. یہ چاہتے کہ پی ٹی آئی میں ایک یونٹی ہو, ایک نقلی یونٹی, ٹھیک ہے, تاکہ ہم سب سب اچھا ہو ایس آئی ایف سی نے یہ کر دیا. پاکستان سے اس وقت آپ کی 20 بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز بھاگ گئی ہیں. کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ماحول ہی نہیں ہے بزنس کرنے کا. چھوٹا بزنس مین, بڑا بزنس مین, وہ بے شرم بزنس مین جو گئے تھے باجوہ کے پاس پنڈی میں کہ یہ جی ایچ کیو میں, کہ یہ جب یہ چیف تھا کہ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ بول دیا ہے ہمارا بزنس ڈوب جائے گا, وہ بزنس مین بھی رو رہا ہے. فیصل آباد میں کلوزرز ہو رہی ہے, ہسٹورک کلوزرز ہو رہی ہیں, آپ کے ٹیکسٹائل والے رول گئے ہیں. تو دس از وائی جو بھی ہو رہا ہے, یہ جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے, یہ اس چیز سے اٹینشن ہٹانے کے لیے کہ پاکستان معاشی طریقے سے ڈوب گیا. پنجاب تو پورے طریقے سے ڈوب گیا. زرداری اور بلاول نے جو سندھ میں کیا ہے وہ شاید مودی نے کیا ہو انڈیا میں. پاکستان میں ایسی مثال ہم نے نہیں دیکھی تھی. جو پارٹی ضیاء الحق نہیں ختم کر سکا وہ زرداری نے ختم کر دی. تو اپنی کوتاہیوں سے نظر ہٹانے کے لیے عمران خان کو تو نقصان پہنچانا, اور کیسے پہنچائیں گے کہ جی اس جیل سے اس جیل میں چلا گیا, اس جیل سے اس جیل میں چلا گیا. خان صاحب ایک بہت ہی باغیرت باعزت انسان ہے, اس سے وہ ڈرنے نہیں والا. ان سے ہم کسی خیر کی توقع نہیں رکھتے, لیکن ہمارا سجدہ جو ہے, ہمارا کعبہ بھی سیدھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. We believe Allah is the holder of life. Allah will decide how long Imran Khan lives. Allah will decide how long he doesn't live. یہ جھوٹی تھریٹس دینا, اس کو تو 22 گھنٹے کے اندھیروں میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان. قرآن وہ نہیں پڑھ سکتا, گندا پانی دیتے ہیں, وضو کر لیے, جو کرنا ہے کر لیں. شاندانہ صاحب, عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر کہا کہ پہلے میں نے 8 فروری کے انتخابات کی ایک پیشگوئی کی تھی, ایک پیشگوئی اور کرنے جا رہا ہوں کہ انقلاب بھی آئے گا, لوگ نکلیں گے. اس بارے میں بتائیے گا. کشمیر میں آپ نہیں دیکھ رہی جو حال ہو رہا ہے. نے آگے کیا کیا, بدل لیا آپ لوگوں سے, میڈیا والوں پہ ڈنڈا چلا دیا پریس کلب میں کہ تم نے دکھایا کیوں. سب کو پتہ ہے کہ کون اس کو زبردستی بٹا چکے ہیں, اور وہ جس طرح اس کی طرف سے کالے آ جائیں گی تو دوبارہ بیٹھ جائیں گے. تو اس کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن نہ لے. اور یہ اصل میں جو مین ایشوز ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈرامہ رچایا رہا جائے. دونوں ایک ہے, جیسے ایک دوسرے کے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دونوں کا سیاست کاروبار ہے اسی سے, تو اس کا گزارا اسی سے, تو اس کے کچن چلتے ہیں. تو اسی کی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. یہ سسٹم چلائیں گے, کیونکہ جس نے چلانا ہے اس کی حکم آئے گی, اس کی کمزوریاں, اس کی فائلیں ہیں دونوں سائڈ کی, تو وہ اس کو زبردستی بٹاتا ہے. تو کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس طرح ہوتا رہتا ہے, پھر اکٹھے ہو جائیں گے. مریم کہتی تھی کہ بلاول میرا بھائی ہے, اور زرداری صاحب کے حوالے سے ہمارے نہیں, یہ سارے ایک ہی خاندان ہے, سارے ایک ہی خاندان ہے.